ویلکم بیک. آج ہم بات کریں آغاز حقوق بلوچستان پیکج پر اور میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیشنل پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب. اس وقت میرے ساتھ لائن پہ لندن سے موجود ہیں نوابزادہ ہیر بیار مری صاحب. السلام علیکم نوابزادہ صاحب. وعلیکم السلام. نوابزادہ صاحب، آپ نے یہ آغاز حقوق بلوچستان پیکج کو ریجیکٹ کیا اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم حکومت سے صرف بلوچستان کی آزادی پر بات کریں گے. تو یو ڈونٹ اگری ود دس؟ ڈونٹ یو تھنک اس میں گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ انہوں نے کیسز ریجیکٹ کیے، کیسز انہوں نے ڈالے اسی لیے بنائے لیے جو آزادی مانگ رہے تھے لوگ ان پہ، اور ریجیکٹ کرنا مطلب اسکوائر ون پہ جانا. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر واپس اپنے یہ کیسز لینا اور ہمیں ہمارے موقف سے ہٹانے کے لیے کہ آزاد بلوچستان کا. تو یہ ڈیولپمنٹ اور یہ پیکج اور یہ جابز آزادی کا تو متبادل نہیں ہو سکتا ہے، اور جو قوم آزاد تھا اس کو انہوں نے قبضہ کیا ان کے سرزمین کو. تو میرا خیال ہے یہ کچھ جابز اور یہ کچھ بینیفٹس کچھ انڈیویجول کو فائدہ پہنچے گا، لیکن سارے قوم بلوچ قوم کو نہیں پہنچے گا. نوابزادہ صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ بلوچوں کے ساتھ ساتھ ایک پختونس کی بھی بہت بڑی وہاں پہ پاپولیشن ہے، تو آپ ان کو انکلوڈ کرتے ہیں اس میں؟ جی، پشتون کا اپنا ہسٹوریکل زمین ہے. ہم جب حقوق کا بات کر رہے ہیں ہم ٹوٹلی بلوچ حقوق کا اور بلوچستان کا بلوچ قوم کا آزادی کا بات کر رہے ہیں. ہم جب آزاد ہوں گے ہم ان کو بھی یہ کہیں گے وہ بھی اپنا ایک پختون علاقہ ملک بنا دے اور آزاد ہو جائے. یو ڈونٹ تھنک کہ اس وقت جی زرداری صاحب از اے بلوچ اور اس وقت تو کوئی پختون گورنر بھی نہیں ہے، مگزی صاحب ہیں اور رئیسانی صاحب ہیں، تو اس وقت تو پرو بلوچ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے اور بہت کنڈیوسو ہونا چاہیے. تو یو ڈونٹ تھنک کہ اس وقت ایٹماسفیئر از کنڈیوسو انف اور کوئی مذاکرات کا کوئی آپ کو شکل نظر آ رہی ہے؟ جی، 60 سال کا جو پاکستان ہم پہ مسلط ہوا اس نے ہمارے بلوچ جو لیڈر ہے یا پولیٹیشنز ہیں ان کے طبیعت ان کے سوچ کو بہت نرم مزاج بنا دیا، بہت مدم کر لیا. وہ پاکستانی بالادستی کو ماننے لگے ہیں. آج جتنے وہاں پارٹیز ہیں یا انڈیویجلز ہیں وہ پاکستان کے آکیوپیشن کو ماننے لگے اور مان رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. ہم ایک آزاد مملکت ہے اور آزادی ہمارا حق ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل لا اور سارے وہ اس کو گارنٹی کرتے ہیں. اس بیسس پہ میں یہی کہوں گا. تو آپ اختر مینگل صاحب کے موقف سے بھی نہیں اگری کرتے؟ بیکاز وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں اگر کوئی کسی قسم کی فورن گارنٹر ہو بیچ میں، لائک دا یونائٹڈ نیشنز اور سم ادر کنٹری. جی، مذاکرات کو تو ہم بھی تیار ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم مذاکرات کو تیار نہیں ہیں. ہم انٹرنیشنل گارنٹیز چاہتے ہیں. اختر مینگل صاحب اپنا صوبائی خود مختاری مانگ رہے ہیں، ہم آزادی مانگ رہے ہیں. یہ ہمارا ڈفرنس ہے. نوابزادہ صاحب، لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں تو موسٹلی بلوچ لیڈرشپ ساری تھی اس پہ، اینڈ دے آل وانٹڈ ٹو بی اے پارٹ آف پاکستان. There were only 5 members of National Assembly, and out of 5, 3 did not sign the Constitution. So it doesn't. It does not exist for you. جی، 3 نے سائن نہیں کیا اور 2 نے سائن کیا، تو مطلب میجورٹی ڈیڈ ناٹ سائن دا کانسٹیٹیوشن آف 72 اور 73. سو وہ آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے بلوچستان پہ جب میجورٹی نے ریجیکٹ کیا تھا. جی، یہاں پہ ڈاکٹر مالک صاحب میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ آپ نے نوابزادہ صاحب کی بات سنی، اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ جہاں تک نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، نیشنل پارٹی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں برابری کی بنیادوں پہ ہمیں اپنے قومی حقوق ملنے چاہیے اور ہم اپنے ساحل وسائل اور حاکمیت کے ہم مالک رہیں. نوابزادہ صاحب، لیکن جو آپ کی سوچ ہے یہ تو ایک مائنورٹی سوچ ہے، بیکاز بہت سارے بلوچ سردار ایسے ہیں جو کہ پرو پاکستان ہیں. تو واٹ یو ہیو ٹو سے کہ بندوق اٹھانا ہی صرف حل ہے، مذاکرات حل نہیں ہے، آپ پارٹ آف پاکستان کبھی نہیں بن سکتے؟ جی، میں یہ کہوں گا اکثر سردار یا باقی پولیٹیشن سارے پاکستان کے پنجاب نہیں خریدے. یہ ہم پہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم باہر ملک کے ایما پہ کام کرتے ہیں. اکثریت آپ کے رحمان ملک وغیرہ سارے یہی کہتے ہیں، لیکن یہ تو وہ یہ پنجاب کے خریدے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ میجورٹی سردار جو ہیں وہ پنجاب کے خریدے ہوئے ہیں؟ تاریخی طور پہ دیکھا جائے ماسوائے یہاں پہ ہماری جو تاریخ میں بلوچ سردار نواب خیر بخش مری
سردار عطاءاللہ مینگل اور نواب اکبر بگٹی کو چھوڑ کے باقی تمام سردار ون وے اور ادر وے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سے رہے ہیں اور اس سے ہیں۔ مری صاحب، میں آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ وہ جو سارے سیٹلرز ہیں جن کی اب سیکنڈ جنریشن بلوچستان میں رہ رہی ہے، تو ان کو آپ پارٹ آف بلوچستان یا ان کو آپ اپنا نہیں سمجھتے کہ ان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ میں یہ کہوں گا جی، اگر آپ اسٹیٹسٹکس لے تو زیادہ بلوچ مارے گئے بنسبت کوئی سیٹلر، ہزاروں میں بلوچ مارے گئے۔ میں یہ ایک چیز آپ کو کہوں گا، آزاد بلوچستان میں ہر بلوچ اور سیٹلر کا ایکول رائٹس ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ نواب زادہ صاحب فار بینگ ود اس ٹوڈے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو بلوچستان کی سیاست ہے وہ بہت حد تک سرداروں کے نیچے ہے۔ اگر ایک سردار نہیں ہے تو اس کا جو رائیول سردار ہوگا وہ افیکٹو ہوگا، اور وہاں پہ مڈل کلاس بالکل نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، اور پھر یہ پراپر سرداری سسٹم ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ 10 سال کی ڈراؤٹ کی وجہ سے پاپولیشن بھی موسٹ آف اٹ ہیز مائگریٹڈ ٹو سندھ، اور ان کو ہر الیکشن سے پہلے بلایا جاتا ہے یا ان کے آئی ڈی کارڈز منگوائے جاتے ہیں ووٹ دینے سے پہلے۔ تو اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں جو سردار باقی جگہوں سے لوگوں کو لا کے جو ہے نا غلط اندراج کرواتے ہیں یا ووٹ ڈالتے ہیں، ان کو سرپرستی حاصل ہے پاکستان کے خفیہ اداروں کی، اور وہ ان کے مدد سے جو ہے نا جا کے یہ وہ کام کرتے ہیں۔ میری رائے تھوڑا سا مجھے آپ سنیں گے، اگر بلوچستان کے عوام کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ اپنا جو ہے نا رائے انتخاب کریں، وہ اپنا غیر جانبدارانہ اور شفاف طریقے سے الیکشن لڑیں، تو میں سمجھتا ہوں جو پرو اسٹیبلشمنٹ سردار نواب ہیں ان میں زیادہ تر تعداد کو شکست ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 کے الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں تھے؟ میں باقی ملک کی نہیں کہہ سکتا ہوں، جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، بلوچستان میں تو وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی، اور وسیع پیمانے پہ لوگوں کو بلکہ بیلٹ پیپر دیے گئے تھے، اور آج بھی وہاں پہ جو لسٹیں بنی تھی کاف کی یا دوسرے بہت سے لوگوں کی، وہ ایجنسیوں کے جو ہے نا ہیڈ کوارٹروں سے بن کے آیا تھا کہ جی تربت میں کون الیکشن لڑے گا، اور کلات میں کون الیکشن لڑے گا، اور باقی جگہوں میں کون الیکشن لڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، لیکن حکومت تو پیپلز پارٹی کی بنی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے ہی چیف منسٹر ہیں اور گورنر بھی ایک بلوچ ہیں۔ دیکھیں نا، ہم ایک انڈیویجول کی بات نہیں کرتے، ہم مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں میجورٹی تو کاف کا تھا۔ جی، کاف کہاں سے بنا، کیسے بنا، اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی وہ طاقتور قوتیں کہیں کہ جی آپ بلوچستان میں نواب رئیسانی کو جو ہے نا نکال دیں، وہ 24 گھنٹے بھی اس کو نہیں لگے گا نکالنے میں۔ ان دی اینڈ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہی تو کرامات ہے نا سرکار کے، جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہی کرامات ہے کہ سب کو اس نے جو ہے نا رکائے ماسو ہے، جو بلوچستان کے جینین جو ہے نا فورسز ہیں ان کو ڈنڈا دے رہا ہے، باقی سب جو ہے نا اس کے لیے قابل قبول ہیں، کیونکہ وہ اس کی سنتے ہیں، اس کے مانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آخری کوسچن میرا یہ ہوگا کہ اب جو اس دفعہ NFC ایوارڈ کی ڈویژن ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ڈونٹ یو تھنک کہ جو رول ادا کیا باقی صوبوں نے وہ ایک بہت خوشائن قدم ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس NFC جو آئے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد رہی ہے، یہاں کے ہمارے قائدین ہیں، ہمارے کارکنوں نے، خاص طور پر قوم پرست اور جمہوری قوتوں نے بہت قربانی دی ہے، اور اس کے رد عمل میں اگر یہ ہمیں ملے ہے، ہم NFC کو ایک مثبت سمجھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مالک صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے۔ ناظرین، بلوچستان کے حالات کی مسلسل خرابی نے اگرچہ صوبوں اور مرکز کے درمیان عدم اعتماد کی فضا کو مزید بڑھایا ہے، لیکن اس کے باوجود بہتری کے امکانات کی موجودگی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جس کی ایک علامت متفقہ NFC ایوارڈ کا جاری ہونا ہے۔ مرکز اور صوبوں کے درمیان مضبوط تعلق کی ضرورت اب پہلے سے بھی بڑھ گئی ہے۔ اگر مرکز کو صوبوں کے خدشات دور کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے تو صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ ملک دشمن قوتوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں، ایک قوم ہونے کے تصور کو مضبوط اور یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔